بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 6 اکتوبر سن 2021 بروز بدھ۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویت میں گھریلو ملازمین یا ڈومیسٹک ورکر کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ گھریلو لیبر امور کے ماہر بسام الشماری نے انکشاف کیا ہے کہ مقامی لیبر بھرتی دفاتر اس وقت بالسلامہ پلیٹ فارم کے ذریعے گھریلو ملازمین کی بھرتی کے لیے ریزرویشن کی کمی کے مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بھرتی کے عمل کے لیے خطرہ کویت میں ڈومیسٹک ورکر کی شدید قلت ہے، الشماری کا مزید کہنا ہے کہ مقامی لیبر ریکروٹمنٹ دفاتر میں سینکڑوں کارکن بھرتی کے لیے تیار ہیں، لیکن پلیٹ فارم پر ریزرویشن معطل ہونے کے ساتھ ساتھ اس ماہ اور اگلے مہینوں میں ایئر لائن ٹکٹوں کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے میں ناکامی معاملات کو مزید پیچیدہ کر دے گی، جس کے نتیجے میں کارکنوں کی تعداد میں کمی اور بھرتی کے اخراجات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حال میں تاخیر اور بیرون ملک بھرتی کرنے والی کمپنیوں کو اپنے کارکنوں کو کویت بھیجنے میں ہچکچاہٹ کا باعث بن سکتی ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے ملازمین کو پڑوسی کسی دوسرے ملک میں منتقل کرنے پر بھی ایسی کمپنیاں غور کر سکتی ہیں۔ لیبر ریکروٹمنٹ دفاتر کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، لہٰذا اس مسئلے کو جلد از جلد معال کیا جائے اور غیر ملکی ملازمین کی بھرتی شروع کی جائے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ ارلی انکوائری ایپ کے ذریعے مسافروں کے لیے نئی فیسیں عائد کر دی گئی ہیں۔ کویت میں ارلی انکوائری اپلیکیشن کے نفاذ کے ساتھ کویت بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ذریعے ملک چھوڑنے والے مسافروں پر نئی فیسیں عائد کی جائیں گی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ فیس ایک ہوائی ٹکٹ کی قیمت میں شامل کی جائے گی، جس کا تعین ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن یعنی DGCA کرے گا۔ 2 اضافی فیسوں کے عوض میں مجموعی قیمت جو مسافروں سے وصول کی جائے گی وہ تقریباً 3.5 سے لے کر $4 کے قریب ہوگی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ جلیب الشویخ کے نوائی علاقے کو ہر قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں کو صاف کرنے کی حکومتی کوششوں کے باوجود یہ علاقہ اب بھی غیر قانونی سرگرمیوں کا گڑھ ہے۔ حکومت کووڈ-19 وبائی امراض کے تناظر میں ایک خصوصی کمیٹی بنانے کے بعد بھی اپنے دائمی مسائل کے بنیادی حل تلاش کرنے میں ناکام رہی ہے، تاکہ غیر قانونی رہائشیوں اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو یہاں سے نکال دیا جائے، جو اس علاقے کو اپنے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ اور ٹھکانہ سمجھتے ہیں۔ جلیب الشویخ میں منسٹری آف انٹیریئر کی سیکورٹی کیمپین کے دوران پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت کی قیادت میں جو آپریشن کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا، جن میں رہائشی اور لیبر قانون کی خلاف ورزی کرنے والے اور مفرور افراد شامل تھے۔ کمیٹی کے سربراہ محمد ظفیری نے الجریدہ کو بتایا ہے کہ کمیٹی کی جانب سے گزشتہ ماہ کے وسط سے لے کر آج تک کے مسلسل معائنہ مہم کے نتیجے میں 107 رہائشی اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا۔ نجی شعبے اور 34 گھریلو ملازمین کے علاوہ 17 جو غیر قانونی طور پر ملک میں مقیم ہیں ان کو بھی گرفتار کر دیا گیا ہے، جن کے ساتھ قانون کے مطابق اب نپٹا جائے گا۔ اگلی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ اسسٹنٹ پراپرٹی پر پارکنگ کے لیے فرمانیہ سے 26 گاڑیاں ہٹا دی گئی ہیں۔ کویت میونسپلٹی نے خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کو کھلے سینوں یعنی کھلی جگہوں سے ہٹانے کی مہم شروع کی ہے، جو کہ سرکاری املاک کا استحصال کرتی ہیں۔ ایک مہم میں بلدیہ کے عہدیداروں نے فرمانیہ سے 26 کاریں ہٹائی جو کہ سرکاری املاک پر کھڑی تھی، اور ان گاڑیوں پر قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر سٹیکرز لگائے گئے تھے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔